میڈیا پہ ایک الزام لگتا ہے بلیک میلنگ کا، بہت عام ایک الزام ہے۔ کس طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں میڈیا کے لوگ یا میڈیا؟ کیا بلیک میلنگ ہوتی ہے میڈیا میں؟ دیکھیں ملا صاحب، دو تین طرح کی بلیک میلنگ تھی۔ ایک بلیک میلنگ تو یہ تھی کہ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے حق میں کچھ خبریں لگائی جاتی تھی، پھر ان سے پلاٹ لیے جاتے تھے، کمرشل پلاٹ لیے جاتے تھے۔ مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو طیارے میں وہ جو ہی ضیاء الحق کا طیارہ، جب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جاتا ہے بلندی پر طیارہ اپنے ملک سے باہر جب نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک جرنلسٹ کو بلاتے ہیں، 5-10 منٹ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ اس اخبار کے چیف ایڈیٹر مجھے کہنے لگے کہ طیارے میں کھڑکی کی طرف بیٹھے، انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ دائیں بائیں ہوئے، میں نے کہا نہیں آپ بزرگ ہیں، نہیں مجھے کھڑکی کی طرف بٹھایا، ساتھ بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں مجھے کہنے لگے کہ آپ کو بلائیں گے صدر صاحب، آپ نے نہیں جانا، ارے مجھے جانے دینا۔ میں نے کہا جی میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میرے سے تو ان کے اچھے تعلق ہیں، میری وجہ سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہیں آپ جو ہے وہ مجھے جانے دینا۔ ایک فائل ان کی بغل میں تھی، بار بار دیکھتے تھے اینک لگا کے۔ پھر ان کے بریگیڈیئر صاحب مجھے کہا سب سے پہلے مجھے آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ان کو نہیں، میں نے کہا نہیں چیت ہوا۔ پھر پریزیڈنٹ سے پوچھ کے ان کو لے کے گئے۔ وہ جب واپس آئے تو کوئی تحریر تھی، وہ فائل کو پھر میں گیا، فائل کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ پتہ لگا کہ مری روڈ کے اوپر ایک بہت لمبا چوڑے پلازے کی جگہ کنٹونمنٹ کی انہوں نے اپنا نام الاٹ کروا لی۔ یہ تو وہ معاملہ تھا۔ پھر یہ 92 کے بعد یا 90 کے بعد صحافیوں نے نقد پیسے، جس کو کوئی خبر چھاپے نا تو کہتے ہیں اس خبر کو موقف لو، تو نقد موقف لینا، پیسے لینا، یہ ایک کام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے ہمیشہ اپنی خبریں میں بھی تھا، کافی لوگوں کو نکالا، جنال میں 4 آدمیوں کو نکالا۔ میں ایک بات کہتا تھا کہ میں کسی آدمی کے پاس لفافہ لینے جاؤں، ادھار لینے جاؤں، شراب پینے جاؤں، مجھے یہاں سے پکڑو، اور اگر میرے پاس شکایت آئی میں 5 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ لہٰذا وہ ان کا تو خیال تھا نا روٹین کے، میں جو آدمی آتا تھا شکایت کنندہ اس کو کہتا ہے لکھ کے دو، متعلقہ بندے کو کہتا تھا لکھ کے دو، دونوں کی تحریر سامنے رکھتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا جھوٹ کیا سچ کیا، تو نکالے۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ صحافیوں کو نے کرپشن کس دور میں کیا یا کس دور میں ان کو زیادہ رشوت کی آفریں کی گئی ہیں؟ پہلے ایک شرم و حیا میں آفر ہوتے تھے، پلاٹ دے دینا، کوئی کسی کا فائدہ دے دینا، کسی کے بچے کی شادی ہے کچھ چیز گفٹ دے دینا، یہ تھا۔ یہ تو 92 میں ننگا کام شروع ہو گیا، طوائفوں سے پیسے لے رہے ہیں، پولیس والوں سے پیسے لے، ان سے لیتے۔ پہلے پولیس والے کرائم رپورٹر کے پاس اخبار کے دفتر میں ایس پی ڈی ایس پی ایس ایچ او آتے تھے، بیٹھتے تھے، کیلے لے آئے، سیب آدھا کلو خود کھا لیے، بیٹھے خبر بتائی ہو۔ وہ زمانہ تھا۔ جب سے یہ پیسے لینا شروع ہوئے پھر یہ جا کے تھانوں کی منتیں کر کے ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو۔ بڑے اخبار کے میں نے دیکھا ہے، جو کوئی بلڈنگ بن رہی ہے بڑی، اس کے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے میں آپ کی خبر لگانا چاہتا ہوں، ایڈیٹر پھر وہ اپنا پہنچ جائے گا۔ اپنی تذلیل ان لوگوں نے خود کروائی ہے، لیکن ان کو کوئی علم کو، ادب کو، خبر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ وہ تو ان اداروں میں آئی پیسے بنانے کے لیے، اور مرتے دم تک یہی کرتے ہیں، تنخواہ جمع رکھنی، تنخواہ کو خرچ کرنا وہ حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پیداگیری کر کے ہم خرچیں گے تو وہ حلال ہے۔ اس وقت جی یا پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ ابھی بھی ہے۔